میری شادی غیر خاندان میں ہوئی، جبکہ ہمارے ہاں برادری سے باہر رشتہ کرنا خلاف روایت سمجھا جاتا تھا۔ خاندان میں مناسب رشتہ موجود نہ تھا، تبھی والدین کو میری فکر پریشان کرنے لگی۔ انہی دنوں میں نے BA فائنل کا امتحان دیا تھا کہ جمیل احمد کا رشتہ آ گیا۔ یہ لوگ ہمارے پڑوس میں بطور کرایہ دار 5 برس سے رہ رہے تھے۔ والد صاحب سے اکمل صاحب کی دوستی گہری ہو گئی تھی، تبھی انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے میرا رشتہ مانگنے کی جسارت کی۔ جمیل نہایت خوش شکل اور خوش اطوار نوجوان تھے، والدین کے فرما بردار اور ایک اچھی پوسٹ پر ملازم تھے۔ غرض ان میں 100 گن تھے، عیب کوئی نظر نہیں آیا، تو والد نے خاندان اور برادری کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ان کے ساتھ میرا رشتہ طے کر دیا۔ منگنی سے پہلے کبھی کبھار امی جان کے ہمراہ ان کے گھر جاتی تھی۔ کئی بار اچانک جمیل سے سامنا بھی ہوا تھا، وہ ہمیشہ نظریں نیچی کر کے گزر جاتے تھے۔ سچ کہوں تو وہ مجھے اصل میں بہت اچھے لگتے تھے، تاہم کبھی بات کرنے کا موقع نہ ملا تھا۔ جب امی سے سنا کہ میرا رشتہ جمیل سے طے کر دیا گیا ہے تو میں بہت ہی خوش ہوئی، میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ ذہن کی سلیٹ پہلے ہی صاف تھی، لیکن ہلکی سی شبہ اگر بنی تو جمیل کی ہی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے بن مانگے مراد چولی میں ڈال دی تھی۔ ابو اس رشتے پر بے حد مطمئن تھے، ان کے خیال میں اس سے بہتر رشتہ ملنا محال تھا۔ شادی کے بعد بابل کے گھر سے ساتھ والے گھر دلہن بن کر رخصت ہو گئی۔ اگرچہ میکہ قریب تھا، لیکن بلا وجہ آنا جانا نہیں رکھا کہ ساس سسر کو کسی قسم کی کوئی شکایت نہ ہو۔ امی بھی کم آتی جاتی تھیں، صرف چھوٹی بہن دن میں ایک بار چکر لگاتی تھی، کیونکہ وہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھی اور شادی سے قبل ساتھ ہی سویا کرتی تھی، اور اب اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتی تھی، اس لیے دن میں ایک بار ضرور ملنے آتی تھی۔ سسرال والے اچھے لوگ تھے، ان کو میرے میکے جانے پر کوئی اعتراض نہ ہوتا تھا۔ شادی کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹے سے نواز دیا، جس کا نام میرے سسر نے فیروز خان رکھا۔ فیروز ان کے گھر کا پہلا بچہ تھا، سب کی آنکھوں کا تارا اور دل کی ٹھنڈک تھا۔ میری ساس اس کو دیکھ دیکھ کر جیتی تھی، جمیل کی بھی وہ جان تھا، ایک لمحے کے لیے بھی ان کو بیٹے سے دور نہیں کرتے تھے۔ دن بہت خوشنما اور خوشیوں بھرے گزر رہے تھے کہ اچانک ایک روز جمیل گھر آئے تو چہرہ اترا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا، کیا بات ہے، آپ بجھے بجھے ہیں؟ دفتر میں کوئی ناگوار بات ہو گئی ہے؟ کہنے لگے، نہیں، یہ بات نہیں ہے، لیکن ایک بری خبر ضرور ہے۔ میرا تبادلہ مشرقی پاکستان ہو گیا ہے، وہاں حالات صحیح نہیں ہیں، لہٰذا آپ لوگوں کو ساتھ نہیں لے جا سکتا۔ تمہارے اور منع کی جدائی سے پریشان ہو رہا ہوں۔ سسر نے یہ بات سنی تو وہ بھی پریشان ہو گئے۔ نوکری میں تبادلے ہوتے ہی رہتے ہیں، جانا تو تھا ہی۔ فکر کی بات یہ تھی کہ ان دنوں مشرقی پاکستان میں ہنگامی صورتحال زور پکڑنے لگی تھی۔ بہرحال جمیل نے وہاں جا کر اپنی خیریت کی اطلاع کر دی اور فرائض کی بجا آوری میں مشغول ہو گئے۔ میں اپنی ساس کو خالہ جان کہا کرتی تھی۔ خالہ جان ہر نماز کے بعد بیٹے کی خیریت کے لیے دعا گو رہنے لگی۔ میں بھی ہر نماز کے بعد جمیل کی خیر و عافیت کی خاطر دعا کرتی رہتی تھی۔ ان کو ابھی چند ماہ ہی ہوئے تھے کہ وہاں حالات ابتر ہونے لگے۔ قتل و غارت کی خبریں مسلسل آنے لگیں۔ اخبارات میں ایسی ہولناک تصاویر شائع ہوتی تھی کہ دیکھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اپنا کوئی عزیز ایسے حالات میں گھر سے جائے تو دل کا کیا حال ہوتا ہے، بیان سے باہر ہے۔ روز صبح سے دل دھڑکنے لگتا تھا کہ یا اللہ، آج کا دن خیر سے گزر جائے، لیکن خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ خون ریز حالات کے بعد ڈاکہ گر گیا، مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا۔ جمیل کی طرف سے بھی یکایک رابطہ ختم ہو گیا، پھر ان کی کچھ خبر نہ ملی، یوں سمجھ دیں کہ وہ گمشدہ ہو گئے۔ میرا تو حال نہ ہی پوچھیں، جیتی تھی نہ مرتی تھی۔ ساس سسر صدمے سے الگ نڈال تھے۔ ہمارے گھر میں ایک طوفان برپا تھا، ایک جمیل ہی نہیں، لاکھوں لوگ گمشدہ ہو گئے تھے۔ میرے ابو کے کچھ رشتہ دار انڈیا میں اب بھی موجود تھے۔ ابو نے ان کو خط لکھا کہ آپ کسی طرح جمیل کا پتہ کروائیے۔ انہوں نے اپنے سابقہ پارٹنر سے رابطہ کیا جو بنگالی تھا، انہوں نے معلوم کرایا، مگر جمیل کا پتہ نہ چل سکا۔ البتہ اتنا معلوم ہوا کہ جمیل جس جگہ تھے وہاں کے لوگوں کی کثیر تعداد مغربی پاکستانی ہونے کے ناطے قتل کر دی گئی تھی۔ سوائے صبر اور قسمت پر ماتم کرنے کے اور کیا ہو سکتا تھا۔ 3 سال ساس سسر کے ساتھ رہی، پھر انہوں نے اپنے آبائی شہر پشاور جانے کی ٹھان لی۔ مجھ کو اختیار دے دیا، چاہو تو ان کے ساتھ چلوں،
چاہو تو اپنے والدین کے ہمراہ رہ جاؤں۔ امی ابو سے صلاح مشورے کے بعد فیصلہ کیا کہ میں انہی کے ساتھ رہوں اور ساس سسر کو جانے دوں۔ جب جمیل آئیں گے تب وہ چاہیں گے تو ساتھ لے جائیں۔ سسرال والوں نے اس فیصلے پر کوئی اعتراض نہ کیا۔ میں اپنے بیٹے کے ساتھ امی ابو کے گھر شفٹ ہو گئی۔ سسر صاحب نے کرائے کا گھر چھوڑ دیا اور وہ لوگ پشاور روانہ ہو گئے۔ جمیل اپنے والدین کی کفالت کرتے تھے۔ جب آمدنی ہی نہ رہی تو ان کے والدین کو کرائے کا مکان چھوڑنا ہی تھا اور اسی وجہ سے اپنے آبائی گاؤں چلے گئے۔ ان کا خیال تھا کہ کم از کم وہاں مکان تو ان کا اپنا ہے اور کچھ رشتہ دار بھی ہیں جن سے مدد ملنے کی امید تھی۔ ابو پر اپنی بیٹی اور نواسے کا اضافی بوجھ پڑ گیا۔ ابو کی آمدنی اوسط درجے کی تھی لیکن وہ انجینئر تھے۔ سعودی عرب جانے کی کوشش کرنے لگے۔ خدا نے ان کی سن لی اور جدہ میں اچھی ملازمت کی آفر مل گئی۔ ابو جان مجھ کو امی کو سونپ کر خود زیادہ کمانے کے لیے پردیس کی فضاؤں میں جا بسے۔ رفتہ رفتہ مالی حالات بہتر ہوتے گئے۔ ابو نے اتنا پیسہ کمایا کہ ہم نے اپنا گھر خرید لیا۔ ہم لوگ نئے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ اب زندگی کی ہر آسائش میسر تھی لیکن ایک جمیل نہ تھے۔ شروع میں ان کے والدین نے رابطہ رکھا۔ میں بھی خطوط کا باقاعدگی سے جواب دیتی تھی۔ فیروز خان کی فوٹو بھیجتی تھی۔ ہر سالگرہ پر ان کا مبارک کا فون یا کارڈ ضرور آتا تھا لیکن رفتہ رفتہ انہوں نے مجھ سے رابطہ کم کر دیا اور آہستہ آہستہ ایک دن ایسا آ گیا جب بالکل ہی رابطہ نہ رہا۔ اب وہ اس شہر میں نہیں تھے اور میں پشاور نہیں جا سکتی تھی اور وہ لوگ بھی کبھی مجھ سے اور اپنے پوتے سے ملنے نہیں آئے۔ ہم 2 بہنیں اور ایک بھائی تھا۔ چھوٹی بہن کا رشتہ طے ہو گیا تھا۔ اس کی شادی کے لیے ابو رقم بھجواتے تھے۔ بھائی بھی کالج میں داخلہ لے چکا تھا۔ ابو کو گئے 5 برس بیت گئے تھے۔ ان کا معاہدہ ختم ہونے والا تھا۔ ہم ان کے لوٹ آنے کی شدت سے منتظر تھے کیونکہ چھوٹی بہن کی شادی بھی کرنی تھی۔ والد کے آنے کی سبھی کو بے حد خوشی تھی لیکن یہ خوشی جلد ہی ختم ہو گئی۔ ابو ہارٹ اٹیک سے سعودی عرب میں ہی انتقال کر گئے۔ ابو کے آنے کی بجائے ان کا جنازہ ہی آیا۔ یہ خبر ہمارے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھی مگر خدا کی مرضی میں کس کا دخل ہو سکتا ہے، سوائے صبر کے چارہ نہ تھا۔ امی نے بہن کی شادی دھوم دھام سے کرنے کی بجائے اسے سادگی سے رخصت کر دیا۔ فیروز اب بڑا ہو چکا تھا۔ اسکول پہنچانے اور لانے کا ذمہ امی نے لے لیا اور میں نے ایک اسکول میں بطور ٹیچر سروس شروع کر دی جبکہ بھائی صبح کالج جاتا اور شام کو ایک اکیڈمی میں پارٹ ٹائم جاب کرتا تھا۔ زندگی کی گاڑی دھکیلتے ہوئے وقت گزر رہا تھا۔ سب کو یقین ہو چکا تھا کہ جمیل فسادات میں مارے جا چکے ہیں۔ اگر زندہ ہوتے تو کبھی نہ کبھی ضرور رابطہ کرتے۔ ساری دنیا یہی کہتی تھی لیکن جانے کیوں میرے دل کو یقین نہیں آتا تھا۔ میرا یقین تھا کہ وہ زندہ ہے، کبھی نہ کبھی ضرور لوٹ کر آئیں گے اور ہم زندگی میں کسی نہ کسی موڑ پر ضرور مل جائیں گے۔ اس دوران میرے لیے کئی اچھے رشتے آئے۔ امی اور بہن نے خوب سمجھایا۔ بھائی نے بھی قائل کرنے کی کوشش کی کہ نکاح آسانی کر لو، خود کو یوں حالات کے رحم و کرم پر مت چھوڑو۔ وقت کسی کا ساتھ نہیں دیتا، تنہا زندگی نہ گزر سکے گی۔ امی بہت زیادہ قائل کرنے کی کوشش کرتی تھی مگر میرے اندر جو آس دیے کی لو کی مانند جل رہی تھی وہ بجھنے کا نام ہی نہیں لیتی تھی۔ اس آس پر جی رہی تھی کہ ضرور جمیل لوٹ کر آئیں گے اور میں ہزار دکھ سہ کر بھی عمر بھر ان کا انتظار کرنا چاہتی تھی۔ میں سوچتی تھی کہ یہاں نہیں تو اگلے جہاں میں صحیح انہی کے نام کی رہنا چاہتی ہوں۔ وقت گزرتا رہا۔ فیروز نے میٹرک کر لیا۔ امی اس جہاں سے گزر گئیں۔ بھائی نے تعلیم مکمل کر لی اور ان کو ملازمت مل گئی اور پھر آخر شادی بھی ہو گئی۔ میری بہن اپنے گھر میں خوش و خرم تھی۔ فیروز اور میں بھائی کے پاس رہتے تھے۔ اس کے علاوہ کہاں جاتے؟ مکان والد صاحب نے خریدا تھا اس لیے بھائی مجھ کو گھر پتر نہیں کر سکتا تھا۔ پھر بھی بھابھی بدل نخواستہ برداشت کر رہی تھیں۔ میں ان کی بے اعتنائی کی عادی ہو چکی تھی، بے روحی کو خاطر میں نہ لاتی تھی، اپنی تنخواہ سے اخراجات پورے کرنے کی کوشش کرتی۔ اسکول میں پڑھاتے کافی سال بیت چکے تھے۔ میڈم میری قدر کرتی تھی کیونکہ دیانت داری اور محنت سے ڈیوٹی دیتی تھی۔ ایک دن میں میڈم کے پاس بیٹھی تھی کہ انہوں نے ذکر کیا کہ ان کے ایک کزن بنگلہ دیش میں رہتے ہیں۔ میرے کان کھڑے ہو گئے۔ میں نے استدعا کی کہ اگر وہ مہربانی کر سکتی ہیں تو کیا میں ایک بار وہاں جا سکتی ہوں؟ اب حالات بہتر تھے۔ پاکستان نے بنگلہ دیش کو تسلیم کر لیا تھا اور لوگ ادھر سے ادھر سفر کر سکتے تھے۔ میری اس التجا پر انہوں نے اپنے کزن قاسم سے رابطہ کیا۔ میری ان سے فون پر بات کروائی۔ قاسم بھائی کو ساری رودات بتا دی۔ انہوں نے خوشی سے حامی بھری کہ آپ بنگلہ دیش آ کر کچھ روز میرے ہاں ضرور ٹھہر سکتی ہیں۔ وہ جمیل کی تلاش میں میری مدد کریں گے۔ میرا مردہ دل پھر سے دوبارہ زندہ ہو گیا۔
میرے من میں جوت چاکنے لگی تو اس جوت نے پھر سے آس کا لبادہ اوڑھ لیا۔ میڈم ذکیہ خاتون نے بنگلہ دیش بھجوانے کا انتظام کر دیا۔ جب ایئرپورٹ پر پہنچی تو قاسم بھائی لینے آئے ہوئے تھے۔ وہ مجھے اور فیروز کو اپنے گھر لے گئے۔ جمیل کی ملازمت کے بارے میں کچھ کاغذات ساتھ لائی تھی تاکہ صحیح طریقے سے تلاش میں آسانی ہو۔ 3-4 دن بعد انہوں نے بتایا، بہن جمیل چٹاگاؤں چلے گئے تھے، اب ڈھاکہ میں ہے، وہ حیات ہے۔ ان کا ایک بنگالی دوست جو ساتھ کام کرتا تھا، اس نے جمیل کی نہ صرف ان ہنگاموں کے دوران حفاظت کی بلکہ جان بھی بچائی۔ اس شخص عبد الرحمن کی بہن سے نکاح کر کے جمیل نے گھر بسا لیا ہے اور اب وہ ڈھاکہ میں عبد الرحمن کے ساتھ بزنس کرتے ہیں۔ جمیل کے بارے میں یہ سب سن کر مجھے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ میں نے کہا، قاسم بھائی کسی نے آپ کو جمیل کے بارے میں غلط بتایا ہے یا پھر یہ کوئی دوسرا جمیل ہوگا، یہ میرے سرتاج نہیں ہو سکتے۔ کہنے لگے، بہن آپ میرے ساتھ چلیے، آپ کے شوہر جہاں رہتے ہیں اس جگہ کا پتہ لے کر آیا ہوں، ڈھاکہ چلتے ہیں۔ پورے یقین مگر دھڑکتے دل کے ساتھ میں قاسم بھائی کے ہمراہ ڈھاکہ آ گئی۔ یہاں پہلے روز انہوں نے اپنی بہن کے ہاں قیام کیا جو ڈھاکہ میں رہتی تھی۔ اگلے روز ان کی بہن کے ساتھ ہی ہم عبد الرحمن کے گھر گئے۔ عبد الرحمن کی بیوی پڑھی لکھی اور مہذب تھی، بہت اخلاق کے ساتھ ملی۔ قاسم کی بہن سائرہ نے ان سے بنگالی زبان میں باتیں کیں، پھر ان کی نندوں کے بارے میں سوال کیا۔ وہ بولی، ایک ہی میری نند ہے، 1973 میں اس کی شادی ایک مغربی پاکستان نوجوان جمیل سے ہوئی تھی۔ عبد الرحمن نے اپنے اس دوست کو کاروبار میں شریک کر دیا۔ جمیل خوش بخت نکلا، کاروبار نے بہت ترقی کی، اب دوسرے ملکوں میں بھی ہمارا بزنس ہے۔ جمیل اکثر بیرون ملک بزنس کو سنبھالتا ہے، ان دنوں اٹلی گیا ہوا ہے، امید ہے کل پرسوں تک لوٹ آئے گا۔ پھر اس نے اس کی بیوی کو بلوایا جو قریبی مکان میں رہتی تھی۔ خوبصورت سانولی سانولی، بہت پرکشش تھی، بڑی بڑی چمکدار آنکھیں اور لمبے بال، ٹچ مچ بنگال کا جادو تھی۔ میں بس اسے تکتی ہی رہ گئی۔ سائرہ باجی نے میرا تعارف کرایا، یہ انڈیا سے آئی ہیں، میری کزن ہے۔ انہوں نے جان بوجھ کر پاکستان کا نام نہیں لیا، انڈیا کا کہا تاکہ یہ لوگ بدعت نہ جائیں۔ قاسم بھائی میرے ساتھ 2 دن بہن کے گھر رہے اور جمیل کا پتہ کراتے رہے۔ تیسرے روز بتایا کہ جمیل آ گیا ہے، ملنا چاہو تو میں ملوا سکتا ہوں۔ عبد الرحمن سے دوست کے ذریعے جان پہچان کر لی ہے۔ میں نے کہا، قاسم بھائی اتنی دور اتنا لمبا سفر کس لیے کیا ہے؟ جمیل ہی سے تو ملنے آئے ہیں، کیا بغیر ملے چلے جائیں گے؟ بہرحال کسی طرح انہوں نے ملاقات کا انتظام کیا۔ اپنے بہنوئی کے گھر جمیل کو چائے پر بلوا لیا۔ جب وہ آ گئے یہ مجھے ان کے سامنے لے آئے۔ جمیل نے مجھے دیکھا تو دم بہت رہ گئے، پلک تک نہیں جھپک سکے۔ ان کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، جیسے خواب دیکھ رہے ہوں۔ تبھی میں نے فیروز کو آواز دی جو دوسرے کمرے میں تھا، فیروز بیٹا آ جاؤ، دیکھو تو کون ہے یہ تمہارے ابو ہیں جن کا ہم نے 18 برس سے زیادہ عرصہ انتظار کیا ہے۔ آج خوش قسمتی سے مل گئے ہیں، لو گلے مل لو۔ وہ میری آواز پہ ڈرائنگ روم میں آ گیا۔ باپ نے بیٹے کو دیکھا تو وہ جوان ہو چکا تھا، اپنی کرسی سے لڑکھڑاتے ہوئے اٹھے اور فیروز کو گلے لگایا۔ اب میں حیرت میں غوطہ زن تھی، یقین نہ آتا تھا کہ یہ میرے سرتاج جمیل ہیں۔ میں تو اسی گمان میں تھی کہ کسی دوسرے جمیل کا قاسم بھائی نے کھوج لگایا ہے، لیکن نہیں، یہ سچ تھا، وہی تھے جن کے انتظار میں جوانی کے 18 برس میں نے جلا دیے تھے۔ وہ سامنے بیٹھے تھے، مجھ سے معذرت زدہ لہجے میں بولے، زندگی بچانے کی خاطر مجھے اپنے دوست کی ہمشیرہ سے نکاح کرنا پڑا، ورنہ وہ لوگ جو مجھ کو مغربی پاکستانی ہونے کے باعث جان سے مارنے کا تہیہ کیے ہوئے تھے، زندہ نہ چھوڑتے۔ بس یوں سمجھ لو کہ زندہ تو تمہارے اور فیروز کی خاطر رہنا چاہتا تھا، لیکن یہ زندگی تم لوگوں کے کام نہ آ سکی۔ جنہوں نے جان بچائی انہوں نے ہی لے لی۔ اب میں ایسی زنجیروں میں جکڑ چکا ہوں کہ توڑنا بھی چاہوں تو توڑ نہیں سکتا۔ میری 4 بیٹیاں ہیں، ان کو چھوڑ کر پاکستان نہیں آ سکتا، اور یہ پاکستان چل کر رہنے پر آمادہ نہیں ہوتے۔ کیا کروں؟ انسان سے تقدیر کیا کچھ کراتی ہے۔ آنکھیں پھاڑے میں ان کی معذرت خانہ گفتگو سنتی رہی۔ کانوں پر اعتبار نہ آ رہا تھا، لیکن حقیقت تو حقیقت ہوتی۔ میں نے پوچھا، سرتاج اتنا تو بتا دیں کہ آپ کی موجودہ زندگی کے بارے میں آپ کے والدین کو علم ہے کہ نہیں؟ بولے، ان کو علم ہے، وہ 2-3 بار یہاں مجھ سے ملنے بھی آ چکے ہیں۔ کچھ دن پہلے میں بھی پاکستان گیا تھا، امی بہت بیمار تھی، ابو کی وفات پر بھی 3 سال قبل جانا ہوا تھا، لیکن آپ لوگوں سے کیسے ملتا؟
آپ لوگوں نے تو گھر ہی بدل لیا تھا۔ یہ کہہ کر شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ میں کیا بتاؤں، دل پہ کیا قیامت گزری۔ لگتا تھا ابھی چھت گر پڑے گی جس کے نیچے میں اور میرا بیٹا بیٹھے تھے۔ میرا بیٹا بھی ٹکاٹک باپ کی صورت تکے جا رہا تھا۔ میں جانتی تھی یہ بس بہانہ ہے۔ جمیل چاہتے تو ہمارے کسی رشتہ دار سے پتہ معلوم کر سکتے تھے۔ وہ ہمارے کافی رشتہ داروں کو جانتے تھے، لیکن انہوں نے جان بوجھ کر یہ تردد نہیں کیا، کیونکہ اب وہ اپنی زندگی سے مطمئن اور خوش تھے۔ اس زندگی میں پہلی بیوی اور پہلے بیٹے کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ مجھ سے بولے، تم چاہو تو بنگلہ دیش میں رہ جاؤ، لیکن یہ مشکل تھا۔ یہ لوگ ابھی بھی مغربی پاکستان کے باشندوں کو قبول نہیں کرتے۔ مجھے بھی اپنی بیوی منورہ سے تمہیں چھپانا پڑے گا، ورنہ میری 4 لڑکیاں مجھ سے جدا ہو جائیں گی۔ وہ آگے جانے کیا کیا کہتے رہے۔ میں نے ان کو یہ کہہ کر خاموش کروا دیا کہ جمیل، مجھے یہاں نہیں رہنا، میں یہاں رہ بھی نہیں سکتی۔ یہ ہمارے لیے محال امر ہوگا، اور اس سے بھی زیادہ محال سوتن سے چھپنا۔ افسوس، میں نے تمہارے انتظار میں بہت سارے برس دکھ میں گزار دیے، اور اب بھی گزار لوں گی۔ زندگی ہے ہی کتنی مختصر سی ہے یہ حیات۔ جمیل وہ بہت نادم تھے، معافی مانگ رہے تھے۔ کہا، مجھے معاف کر دو، میں بہت مجبور تھا۔ کاش اپنی زندگی بچانے کی خاطر یہ سودا کرنے کی بجائے کسی نیزے یا خنجر کا وار ہی سہ کر جان دے دیتا۔ وہ مغربی پاکستانیوں کو نیزے گونپ رہے تھے، میں بھی قطار میں تھا کہ عبد الرحمن نے بچا لیا۔ میرے پاس ان کو کہنے کے لیے کچھ باقی نہیں بچا تھا۔ جمیل اگلے روز دوبارہ آ گئے۔ میں نے رخت سفر باندھ لیا تھا۔ استدعا کی کہ تم کو اور بیٹے کو رخصت کرنے ایئرپورٹ تک چلوں گا۔ میں نے کہا، چلیے، آپ کی مرضی۔ فیروز سے بہت وعدہ کرتے رہے اور وہ چپ سادھے رہا۔ بیچارہ کیا کہتا، بیٹھا رہا۔ مدت بعد باپ کو دیکھا تھا۔ جب یہ چھوڑ کر گئے تھے تو 1 سال کا تھا۔ بھلا 1 سال کے بچے کو کیا یاد رہتا ہے۔ جب ہم ایئرپورٹ پر پہنچے تو کہا، تم چلو، میں بس آتا ہوں، کچھ ضروری کام ہے، وہ نمٹاتے ہی آ جاؤں گا۔ خاموشی کے سوا کیا تھا میرے پاس۔ مجھے پاکستان آئے 1 ماہ ہوا تھا کہ جمیل آ گئے۔ وہ پہلے میرے ماموں کے گھر گئے اور ان کو لے کر ہمارے گھر آئے۔ بار بار معذرت کرتے تھے، معافی طلب کرتے تھے۔ میں بس ان کو دیکھتی تھی اور آنسو بہنے لگتے تھے۔ زبان الفاظ کا ساتھ نہ دیتے تھے۔ ماموں نے مجھے سمجھایا کہ زندگی تھی تو مل گئے، بیٹے کی خاطر سمجھوتا کر لو۔ باپ ہے، بیٹے کو بیرون ملک پڑھا لکھا کر اس کا بھلا کرے گا، فیروز کا مستقبل بن جائے گا۔ ان کی بھی 4 بیٹیاں ہیں، بیٹا یہی ایک ہی ہے۔ میں نے کہا، جمیل کو ان کی بیوی کی وجہ سے بنگلہ دیش کی سکونت ملی ہے، بھلا ہم کیسے وہاں ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں؟ اگر یہ ہمارے پاس رہنے سے مجبور ہیں تو ہم بھی بنگلہ دیش جانے سے مجبور ہیں۔ ان کا روپیہ پیسہ کس کام کا؟ جس کو چاہا وہ نہ ملا تو زندگی جو باقی ہے وہ بھی گزر ہی جائے گی۔ ماموں سمجھ گئے کہ میرا دکھ کتنا ہے۔ مزید بات بیکار ہے۔ جمیل واپس چلے گئے۔ 1 سال بعد فیروز کو میڈیکل کالج میں داخلہ مل گیا۔ اس روز میں بہت خوش تھی کہ اب میرا بیٹا ایک ڈاکٹر ہوگا۔ اللہ نے مجھے فیروز کی صورت میں ایک مضبوط سہارا عطا کر دیا تھا۔ اس 1 سال کے دوران جمیل نے کئی بار فون پر رابطہ کیا، لیکن میں نے بات نہ کی۔ میرا بھائی بات کرتا اور فون رکھ دیتا تھا، میں کیسے بات کر سکتی تھی؟ وہ دل سے اتر چکے تھے۔ بھائی کو بھی کہہ دیا کہ مجھ کو جمیل سے بات کرنے پر مجبور نہ کریں۔ میں نے ایک یقین کے سہارے زندگی کے کٹھن دن گزارے۔ اب وہ یقین ٹوٹ گیا ہے، اعتماد اٹھ گیا ہے۔ لاکھ جمیل نے منانا چاہا مگر دل آمادہ تعلق نہ ہوا۔ بیٹے نے بھی 1-2 بار ہی زبان سے کہا کہ امی معاف کر دیں۔ شاید وہ اس وقت واقعی مجبور تھے، واپس نہ لوٹ سکتے تھے۔ میں نے اسے بھی یہی جواب دیا، میرے بچے، یاد کرو وہ دن جب ان کے انتظار میں نا امیدی کے گہرے اندھیروں میں ڈوب کر بھی میں زندہ رہی۔ لوگوں نے یقین دلایا کہ جمیل اب کبھی نہیں آئے گا۔ رشتہ داروں نے بار بار دوسری شادی پر اکسایا، مگر میں نے دل کی گواہی کے آگے کسی کا اعتبار نہ کیا، اور جس کا اعتبار کیا اس نے 18 برس دھوکے میں رکھا۔ سسرال والوں کو خط لکھتی تھی تو وہ جواب نہ دیتے تھے، حالانکہ سب جان چکے تھے۔ سوچو تو، اگر میں اپنی میڈم کا سہارا نہ لیتی، اگر قاسم بھائی جیسے اچھے آدمی ہماری مدد نہ کرتے، اگر میں کبھی بنگلہ دیش نہ پہنچ سکتی، تب کیا ہوتا؟ زندگی کی آخری سانس تک میں ان کا انتظار ہی کرتی رہتی۔ فیروز کا ڈاکٹر بننے کا سن کر جمیل کا دوبارہ فون آیا۔ وہ صرف فیروز سے بات کرنا چاہتے تھے۔ وہ فیروز کے میڈیکل کالج میں ایڈمیشن سے بے حد خوش تھے۔ انہوں نے فیروز سے کہا کہ وہ اپنا اسٹوڈنٹ ٹرانسفر بنگلہ دیش کروا لے اور وہاں کے میڈیکل کالج میں تعلیم حاصل کرے تاکہ وہ اس کے سارے اخراجات اٹھا سکیں۔ فیروز نے ان کی بات سن کر جواب دیا، امی نے کہا ہے کہ آپ ابو جمیل ہیں، سو میں مان لیتا ہوں، لیکن میں آپ کے پاس نہیں آ سکتا۔
میرے لیے سبھی کچھ اب میری ماں ہی ہے۔ میں ان کے بڑھاپے کا سہارا بنوں گا۔ ان کی خدمت میں رہنے کی سعادت سے خدا کبھی بھی مجھے محروم نہ کرے۔ یہ کہہ کر فیروز نے فون بند کر دیا۔ فون رکھ کر جب وہ پیچھے مڑا تو مجھے کھڑا پایا۔ اس بار بھی میری آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن یہ سکون اور خوشی کے آنسو تھے۔ میرا بیٹا میری طرف بڑھا، میرے آنسو پونچھے اور مجھے گلے لگا لیا۔